نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، آپ کو آپ کے اپنے چینل اللہ سے جستجو پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج رمضان المبارک کے پہلے رحمتوں والے عشرے کا 6 رمضان المبارک پہلا جمعہ مبارک آ گیا ہے۔ آپ سب کو میری طرف سے رمضان المبارک کا پہلا جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ والو، آج 6 رمضان المبارک جمعے کے دن کو عرش عظیم پر لکھی ہوئی یہ تسبیح پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمین کا رزق آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ ماہ رمضان کا مہینہ جو کہ عظمت اور برکت کے ساتھ جاری و ساری ہے، آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ کا دن ہے۔ عرش العظم پر لکھی ہوئی یہ خاص تسبیح جس گھر میں پڑھ لی جائے، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کی اجازت ہر مرد و عورت کو ہے۔ عورت جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھے گی، اس کے مقدر کا ستارہ چمک جائے گا۔ اس گھر سے فاقوں کا، غربت کا، تنگ دستیوں کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، رکاوٹوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ ہے میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، ماہ رمضان کا مہینہ ہر کسی کے لیے برکت بن کر، رحمت بن کر آیا ہے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں ہر گھر میں خوشیاں، رحمتیں، برکتیں آ جاتی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں ہر گھر کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ صبح سحری میں رونق، شام میں افطاری رونق، سارا دن بندہ نیکیاں کرتا ہے۔ روزے کی حالت میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ روزے کی حالت میں اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان سے گناہوں کو کرنے سے بچتا ہے۔ اور رب کو یہ عمل اتنا پسند ہے، صبح سحری کے لیے اپنی نیند قربان کرتا ہے، پھر رب کی رضا کے لیے سحری کرتا ہے، پھر نماز فجر کے بعد سارا دن ذکر و اذکار کرتا ہے، اپنے گھر والوں کی کفالت کے لیے، حلال رزق کمانے کے لیے صبح سے لے کر شام تک محنت و مشقت کرتا ہے، اور اللہ کی تمام نعمتیں آپ کے سامنے موجود ہونے کے باوجود اجتناب کرتا ہے۔ اللہ کے خوف سے افطاری کا انتظار کرتا ہے، اور افطاری کے وقت ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے۔ رب کریم فرماتی ہیں، میرے بندے میں راضی ہوں، فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جو روزہ رکھتا ہے، تو رمضان کے مہینے کو خلوص نیت کے ساتھ ذکر و اذکار عبادت میں گزارتا ہے۔ آج رمضان کے 6 روزے کا ایک ایسا عمل لے کر آپ کی خدمت میں آئی ہوں۔ اگر کوئی بندہ رب کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ غیب سے رزق اور دولت کا مالک بننا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، تو رمضان المبارک کے آج پہلے روزے جمعے کے دن آپ لوگ عرش العظم پر لکھی ہوئی خاص تسبیح صرف اور صرف ایک بار پڑھیے گا۔ یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ وظیفہ عرش العظم پر لکھی ہوئی تسبیح اور رب کریم کے 2 مبارک ناموں کا وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں کو اس وظیفے کا جو طریقہ کار بتاؤں گی، آپ نے اسی کے مطابق یہ پڑھنا ہے۔ اللہ والو، آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم کبھی رب سے مانگنا ہی نہیں آیا، کیونکہ ایک وقت وہ تھا جب رب دے رہا تھا، اس وقت ہم لاپرواہی کر جاتے ہیں۔ رجب رب کا مہینہ گزر چکا، بہت سے لوگوں نے لاپرواہی میں گزارا۔ شب معراج لاہ پرواہی میں گزار دی۔ شعبان کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ آیا، اس کو بھی لاپرواہی میں گزارا۔ شب برات بھی لاپرواہی میں گزار دی۔ اللہ والو، ہماری اس لاپرواہی نے ہمیں اس راستے پر لا کھڑا کر دیا ہے کہ آج ہمارے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ گئی، لیکن رحمت تو رب کی طرف سے ہے، رزق تو رب کی طرف سے ہے۔ اگر آپ مہنگائی کے ساتھ اپنے رزق کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آج ابھی اسی وقت لاپرواہی کو چھوڑ کر رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کیجیے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں رحمتیں، برکتیں چھم چھم بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہوتی ہیں، اور جو جھولیاں پھیلا کر مانگ لیتا ہے، بھکاری فقیر بن کر بیٹھ جاتا ہے۔ رب کی ذات 7 آسمانوں اور زمین کے خزانے آپ کے قدمیں لا کر رکھ دیتی ہے۔ اللہ والو، آج رمضان المبارک رحمت کا عشرہ کا پہلا جمعہ ہے، جمعے کا دن ہے۔ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا عمل بالکل چھوٹا سا ہے، کوئی اتنا بڑا نہیں ہے
لیکن یہ جو راتیں ہیں، یہ جو دن ہے، یہ جو مہینہ ہے، یہ بہت بڑا ہے۔ آج رب کی ذات خود فرما رہی ہے رمضان کے مہینے میں مانگ، کیا مانگتے ہو؟ تو ہم رمضان کے مہینے میں قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو بندہ رمضان کے مہینے میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، اس کی ہر دعا قبول و منظور ہو جاتی ہے، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ آئیے آج اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آپ رمضان کی 6 تاریخ کو یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ صبح سحری میں کر لیں، آپ فجر کے بعد کر لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب، عشاء، حتیٰ کہ رات 11 ساڑھے 11 بجے پڑھ لیں تو بھی اس عمل کو کر لیں۔ اس وظیفے کو کرنے کی مکمل اجازت ہے۔ آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں، آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ آج رمضان المبارک کی 6 تاریخ ہے، جمعے کے دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگ باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھنے کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ صرف ایک بار آپ نے پڑھنا ہے۔ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کا مقصد کوئی بھی ہو، کوئی بھی بڑے سے بڑا مقصد ہے، اس کی نیت کر لیں۔ بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لیں، بیٹیوں کے رشتے کے لیے پڑھ لیں، بے اولاد ہے تو اولاد کے لیے پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ اپنی من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی اور عروج و کامیابی کے لیے پڑھ لیں، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد، کامیابی کے لیے آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ والو جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب کیا ہے؟ غیب سے اسباب بنانے والی ذات، غیب سے راستہ بنانے والی ذات، غیب سے مدد بھیجنے والی ذات۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے سے ہر طرح کے مسائل کا، ہر طرح کی پریشانیوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ یا مسبب الاسباب 11 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اللہ والو توجہ کیجئے، وہ وظیفہ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر میں آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر۔ اللہ والو اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سورۃ کوثر کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر کو آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ جو بندہ 7 بار سورۃ الکوثر کو پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی 7 حاجات کو پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ والو آپ کی زندگی میں کوئی ایسی حاجات ہو جو پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کے مطابق پڑھ لینا ہے۔
جب آپ 7 بار سورۃ الکوثر پڑھ لیں، اس کے بعد عرش العظم پر لکھی ہوئی یہ تسبیح، یہ کلمات آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ فرشتوں کی تسبیح ہے، فرشتوں کا ورد ہے، عرش العظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں۔ ان کلمات کو عرش العظم پر لٹکی ہوئی تسبیح بھی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ تسبیح وہ تسبیح ہے، اس تسبیح کو اگر کسی بندے نے رمضان المبارک کے پہلے جمعے پڑھ لیا یا سحری کے وقت پڑھ لیا، اللہ والو، جس چیز کو وہ تصور کرے گا میرا رب اس کی جھولی میں ڈال دے گا، اس کی ناممکن حاجات کو ممکن ہو جائیں گی۔ آپ لوگوں نے 6 رمضان المبارک کو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ جب اس تسبیح کو پڑھ لیں 41 مرتبہ، اب آپ لوگوں نے آخر میں یا ربنا یا سلام دونوں کو ملا کے پڑھنا ہے۔ آپ نے اسی ترتیب سے یا ربنا یا سلام 1 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلام 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلام 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر یا ربنا یا سلام کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور جب آپ یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کر رہے ہوں تو آپ اللہ والو، آپ لوگ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے آپ لوگ یہ کلمہ ادا کریں گے: یا ربنا یا سلام، یا ربنا یا سلام، یا ربنا یا سلام۔ اے میرے مالک سلامتی والے، اس طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا ربنا یا سلام 11 بار پڑھ کر آپ لوگوں نے فوراً سے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا اب عمل مکمل ہو گیا۔ اللہ والو، ایک ایک بات، ایک ایک نقطہ بہت زیادہ باریکی سے بتایا ہے۔ جو باتیں بتانے والی تھی وہ سب بتا دی، دن کے بارے میں بھی بتا دیا، اور آپ کو اس وظیفے کے متعلق بھی بتا دیا کہ کون سا کب پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، سب کچھ میں نے بتا دیا۔ دھیان سے پڑھو، افطاری کے وقت پڑھو گے افضل ترین وقت ہے، سحری میں پڑھو گے افضل ترین وقت ہے، تہجد میں پڑھو گے افضل ترین وقت ہے، فجر کے بعد پڑھو، عصر کے بعد پڑھو۔ اللہ والو، رمضان کی ہر گھڑی افضل ہے، ہر گھڑی میں اللہ پاک کی رحمتیں چھم چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ اللہ پاک تو دینے کو تیار ہے، صدائیں لگ رہی ہیں۔ ہم لوگ ہی بڑے بدبخت ہیں، ہم لوگ بڑے لاپرواہ ہیں، ہم لوگ بڑے بے خوف ہیں، ہم لوگوں کو خوف ختم ہو گیا ہے، ہم نے اس کا خوف کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، جب تک دل کو سکون نہ ملے معافی مانگتے چلے جائیں۔ اب جیسے ہی آپ کو تسلی ہو جائے کہ میرا رب راضی ہو گیا ہے، اب آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے رب سے دعا مانگنی ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہو، جو بھی نیت ہو، اس مقصد کو ذہن میں رکھ کر آپ نے اپنے رب سے طلب کرنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، سچے دل سے اپنی حاجات کے لیے طلب کرنا ہے، رو رو کر پکارنا ہے میرے رب کو۔ انشاءاللہ تعالی میرے رب کی ذات بہت بڑی ہے، وہ آپ کو آپ کے مقصد میں ضرور کامیاب کرے گی۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ آمین۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔